يا صار الله لبيك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین. امام زمانہ بدرود بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء مجمعین من یوم عداوت ملا قیام یوم الدین. اما بعد اما بعد مشہور آل محمد برادر سلوات. مشہور امام زمانہ برادر سلوات. صل على محمد ایک بار اپنی زبانوں کو پھر معطر کرے محمد و آل محمد. صل على محمد وآل اگر اس کمرے میں سامعین تک آواز پہنچانی تو اس کے بغیر پہنچ جائے گی. محمد. اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب ٹھیک چل رہا ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس کو آپ ہٹا لیں اور میری آواز آرام سے سب تک پہنچتی رہے گی. لیڈیز بھی ہیں. درود پڑھ لیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے, اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وقادر مطلق الفیاض المطلق ہے, اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. درود پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو موضوع میں اپنے ذہن میں لے کے آیا تھا, کیونکہ وقت کافی گزر گیا اور میں گھر میں کچھ لوگ میرے مہمان دوست آئے ہوئے تھے اور میں ان کو چھوڑ کے آ گیا تھا, تو اس لیے میں وہ موضوع جو کرنل صاحب کے گھر شروع کیا تھا پھر اس پہ بات کروں گا. ابھی مختصر سی گفتگو. درود پڑھے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو مدینہ سے ان کے ساتھ چلے تھے, چاہے وہ اہل بیت تھے چاہے وہ انصار تھے, مدینہ سے مکہ سے جو کربلا ساتھ آئے تھے, ان کے ساتھ متعدد مقامات پر گفتگو کی ہے. اور یہ امام کی گفتگویں مدینہ سے کربلا تک باقاعدہ کتابی شکل میں چھپی بھی ہیں اور ان کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے, وہ پڑھنے والی ہے. ان خطبات میں سے اور گفتگوؤں میں سے ایک گفتگو جو امام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی, اسی کو عنوان سخن قرار دیتا ہوں اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. صبرن یا بنی الکرام. اچھا اس کو بند کر دیں پلیز, کیونکہ میں اس کو ہٹا ہی لو یار, ہٹا لیں. بہت ہو گئی. عام طور پر آدمی گفتگو کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے آگے کیا کہنا ہے نا. بالکل. میرے ذہن میں جو مطالب آتے ہیں میں بولتا ہوں. اس لیے روحی کیفیت بھی انسان کی, میں اپنا عادی ہوں اس طرح کا, جب میری روح ساتھ نہ دے مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی. میں نے وہ بہت خوبصورت موضوع تھا اس کو چھوڑ دیا اسی لیے کہ میری قلبی کیفیت نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو بیان کروں. جو جناب ثانیہ زہرا کا جملہ تھا کہ ما رأیت الا جمیلا, اس کو ابھی میری اپنی روحی کیفیت نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں, کیونکہ معصومین کے کلمات اور ان کے فرامین کو درک کرنے کے لیے بھی روح کا پاکیزہ اور ایک خاص حالت میں ہونا ضروری ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. وَإِلَّا لا یزید الظالمین, اللہ خسارہ ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جب آپ مصائب پڑھ رہے ہوں, لوگوں کے دل نرم نہ ہوں
اور آپ سمجھتے ہیں کہ گریہ نہیں ہو رہا، آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اگر قلب سخت کیفیت میں ہے اور آپ مسائب پڑھ رہے ہیں اور لوگ رو نہیں رہے تو یہ آپ نہ کریں، چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے روح پر اور منفی اثر ہوتا ہے، انسان کے دل پر منفی اثر ہوتا ہے، نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مصائب اس طرح سے بیان کریں کہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ اس طرح سے بیان کریں کہ لوگوں کی آنکھوں میں اشک آئیں۔ اسی لیے کہا گیا ذاکر مصائب پڑھے، اور خود ذاکری بھی اسی لیے باقاعدہ ایک آرٹ ہے، ادب کی ایک صنف ہے، جیسے ادب کی ایک صنف مرثیہ ہے، ادب کی ایک صنف نظم ہے، نثر ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، شارٹ سٹوریز ہیں، اسی طرح سے ادب کی ایک صنف ذاکری بھی ہے۔ ذاکری کو تاریخ میں تلاش نہیں کرنا چاہیے، ذاکری کے لیے تاریخی حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ان بریکٹس میری بات ہے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اور ذاکری کی بھی جگہ ہیں کہاں ذاکری کرنی ہے۔ مثلا تاریخی کتب میں ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوالجناح خالی سواری خیمہ کی طرف واپس آئی تو بیویوں نے ذوالجناح کو اپنے حالے میں لے لیا اور گریہ شروع کیا۔ ذوالجناح سے بعض بیویوں نے باتیں شروع کی، لیکن ثانی زہرا دوڑی ہیں ذوالجناح کی حالت دیکھ کر اس بلند ٹیلے کی طرف، تل عربی میں ٹیلے کو کہتے ہیں، ٹیلے کی طرف دوڑی ہیں۔ تاریخ نے لکھ دیا دوڑی ہیں، لیکن بی بی کی قلبی کیفیت کیا ہے، احساسات کیا ہیں، عواطف کیا ہیں، یہ ذاکری کے ذریعے بیان ہوگا، یہ ذاکر آئے گا بیان کرے گا، یا مرثی اور نوح لکھنے والا آئے گا وہ بیان کرے گا۔ یہ کیفیت تاریخ بیان نہیں کر سکتی۔ ذاکری خود ایک فن ہے، آرٹ ہے، یا ادب کی ایک صنف ہے، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، ادب کی ایک خاص صنف ہے۔ لہذا ذاکری کو آپ کو تاریخی حوالوں میں تلاش نہیں کرنا چاہیے، اور ذاکری کو روایت کی شکل میں بھی بیان نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ حوالے نہ پوچھیں۔ پھر ضرور پڑھ لیں محمد والے محمد۔ تو بہرحال قلبی کیفیات ساتھ ہوں تو انسان جو ہے اس کو بیان کر سکتا ہے نا۔ تو میں نے جس عنوان کو آپ کے سامنے، جس گفتگو کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا سوچا ہے، وہ امام کی گفتگو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ شب عاشور امام نے سب سے دست بیت اٹھا لیا تھا اور سب سے کہا تھا کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ، اور کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ ہر ایک نے اصرار و فداکاری اور وفاداری کا اعلان کیا، ساتھ دینے کا اعلان کیا، آخری حد تک ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ تو امام نے اس کے بعد ان سے گفتگو کی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں سفر کرتے کرتے زندگی اور موت کی سرحد پہ پہنچتا ہے، ہر انسان۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو زندگی اور موت کی سرحد پر نہ پہنچے۔ ہر ایک انسان نے سفر کرتے کرتے زندگی اور موت کی سرحد پر پہنچنا ہے۔ یہ کربلا میں مولا کے ساتھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ زندگی اور موت کی سرحد پر اپنے امام کے ساتھ پہنچے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، کیا بات، اپنے امام کے ساتھ پہنچے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ، سوچے نا انسان، انہیں کتنا اطمینان خاطر ہونا چاہیے، اپنے امام کے ساتھ
زندگی اور موت کی سرحد پر آپ پہنچے ہیں، اور ہر ایک کا ایک نقش اور رول ہے کربلا میں، ہر ایک کا. جیسے قرآن کی کوئی ایک آیت فالتو نہیں ہے، کوئی ایک زیر زبر فالتو نہیں ہے، اسی طرح سے کربلا میں قرآن کی تفسیر کے یہ 72 پارے، ان میں سے ایک بھی زائد نہیں ہے، ہر ایک کا ایک نقش اور رول ہے اور کردار ہے ہر ایک کا. یہ گلچین ہے امام کا. گلچین کیا کرتے ہیں؟ انتخاب ہے امام. امام نے چنا ہے، انہیں اپنے دست امامت سے چنا ہے. انتخاب ہے یہ امام کا دست امامت سے، اور امام چنتے ہوئے لے کے آئے ہیں لوگوں کو، اور اتمام حجت بھی کرتے آئے ہیں. بعض اوقات آپ کسی کو ڈانٹتے ہیں اس کو ہلا دینے کے لیے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر کو سامنے لانے کے لیے، اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے. دیکھیں جب ہر کے لشکر سے امام کا سامنا ہوتا ہے، میں تفصیل نہیں پڑھنا چاہتا، امام نے پانی پلایا، نماز ظہرین پڑھی، سارا کچھ ہوا. جب امام چلنے لگے تو اس نے امام کے سواری کو روکا. امام نے سے کیا کہا؟ ساکلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے، تیری ماں تجھ پر روئے. جب امام نے یہ کہا تو آگے سے کہتا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی اور عرب مجھے یہ ماں کا نام لے کر بات کہتا تو میں اس کو ضرور جواب دیتا، کیونکہ آپ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، آپ سیدہ کائنات کے بیٹے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. امام نے کی باطن کے ساز کو چھیڑا اور اس کی سوئی ہوئی کیفیت کو جگایا، اور یہی احساس احترام سیدہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے آیا. محمد و آل محمد بلند صلوات. یہ انتخاب ہے امام کا. امام چن رہے ہیں، نکال رہے ہیں طرف، سارے امام کے ساتھ ہیں، اور زندگی اور موت کی سرحد پر آپ پہنچے. اب امام نے کہتے کیا ہے؟ جملے سننے آپ. صبرن یا بنی الکرام، ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے. قرآن ناطق کے لفظ ہیں یہ قرآن ناطق کی گفتگو ہے، یہ امام معصوم کی گفتگو ہے، یہ انسان کامل کی گفتگو ہے، یہ خلیفۃ اللہ کی گفتگو ہے، یہ اس کی گفتگو ہے جو ان کے سارے باطن کو جانتا ہے، جو ان کے اندر کو دیکھتا ہے، اس کی گفتگو ہے. جب وہ انہیں خطاب کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ امام کے سامنے کچھ آدھی حقیقت اور آدھی نہ ہو، نہیں، وہ ایسے ہی باطن کو دیکھتا ہے جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے. میری بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ضرور پڑھ لیں محمد و آل محمد. امام ایسے ہی باطن کو دیکھتا ہے جیسا کہ ظاہر کو دیکھتا ہے. وہ صرف ظاہر کا امام نہیں ہے، وہ باطن کا بھی امام ہے. اب جب امام کسی کو خطاب کر رہا ہے تو ہر چیز اس کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سامنے ہے. جیسے کسی نے مولا علی سے کہا کہ یا علی، آپ سے جو سوال پوچھا جاتا ہے آپ بغیر سوچے جواب دیتے ہو فوراً، تو آپ سوچتے بھی نہیں تھے. امام نے سے کہا کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ اس نے کہا 5. تو امام نے کہا سوچا نہیں ہے. اس نے کہا ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام نے کہا جس طرح تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں تیرے سامنے رہتی ہیں، اس طرح ساری کائنات میرے سامنے رہتی ہے. پڑھ لیں محمد والے. ایک ایک لفظ پر توجہ کرنی ہے.
امام انہیں کیا کہتے ہیں؟ ویسے کبھی کبھی سوچتا ہوں نا، میں نے پہلے کہا نا یہ عادی مجلس کی طرح نہ لیں، ٹھیک ہے نا، میرا ذہن جیسا ہے میں باتیں کروں گا. کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ آسمان کے ستارے نا لاکھوں سال سے نکلتے ہیں نا، صدیوں سے نکل رہے ہیں، لاکھوں سال سے نکلتے ہیں. جب امام یہ گفتگو کر رہے تھے، امام کے 72 جانصار ساتھ تھے، ایسے ہی تھا نا. یہ آسمان کے ستارے اس رات بھی نکلے ہوں گے، انہوں نے وہ خوبصورت منظر بھی دیکھا ہوگا. کاش یہ ستارے ہم سے گفتگو کرتے، ہم کلام ہوتے اور بتلاتے کہ اس وقت جس خیمے میں امام یہ گفتگو کر رہے تھے، شمس امامت اپنے ستاروں میں، اپنے چاند ستاروں میں کیسا لگ رہا تھا. کتنا خوبصورت منظر ہوگا وہ. شمس امامت بھی ہے، قمر بنی ہاشم بھی ہے، اور آسمان امامت کے ساتھ ان کے ستارے اور جانصار بھی ہیں نا. بہت خوبصورت منظر تھا. استاد ایت اللہ محمد تقی جعفری کہتے ہیں کہ تاریخ بشریت میں ایک وقت میں ایک خیمے میں اس طرح کے 72 لوگ کبھی جمع نہیں ہوئے. کیا بات. خود مولا حسین نے کہا، غور سے سنیں، پھر بعد میں ممکن ہے آ جائے. انی لا اعلم اوفا و خیرن من اصحابی. انی لا اعلم، مجھے علم نہیں ہے. امام کہہ رہے، غور سے سننا، میں اس کا ترجمہ کروں گا، پہلے سادہ ترجمہ سنو. مجھے علم نہیں ہے کہ ساری دنیا میں میرے ساتھیوں اصحاب سے زیادہ کوئی اور باوفا ہوگا یا ان سے زیادہ کوئی نیک اور کار خیر کرنے والا ہوگا. جب امام کہہ رہے مجھے علم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ بشریت میں ان چاند ستاروں نے ایک خیمے میں اس 72 کی تعداد میں اتنی پاکیزہ ہستیاں اکٹھی کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. کتنا خوبصورت منظر ہوگا وہ، کتنی خوبصورت وہ محفل ہوگی، وہ مجلس ہوگی. سب بیٹھے ہیں اور گفتگو کون کر رہے ہیں؟ مولا حسین. اب کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ صبرن یا بنی الکرام. صبرن کا عربی میں کہتے ہیں نکرہ ہے. ایک ہوتا ہے الف لام کے ساتھ الصبر، ایک ہوتا ہے صبرن. نکرہ جب آ جاتا ہے بعض اوقات اس کا معنی ہوتا ہے کچھ دیر اور صبر کرو، تھوڑی دیر اور صبر کرو، ایک مشکل مرحلہ گزر چکا ہے، بس تھوڑی دیر. صبرن یا بنی الکرام، اے کریموں کی نسل سے تعلق رکھنے والے میرے ساتھیوں، تھوڑی دیر اور صبر کرو. کیا تو جو جاتا ہوں صبر. صبر کرو. قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین. قرآن میں ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہم افرغ علینا صبرن، اللہ میں صبر عطا کر. صبر، خدا صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور قرآن مجید میں صبر کو تمام مشکلات پر، سختیوں پر غالب آنے کی کنجی قرار دیا گیا ہے. کیا غور سے سنو شاید کو. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کتنی بار کم من فئۃ، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے سو مینی ٹائم. سو مینی ٹائم کا معنی کیا ہوگا؟ بہت بار، کئی بار. کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کم، بعض اوقات کم سوال کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ الگ الگ ہے. جیسے نا لیفٹ
ایک بار لیفٹ کا معنی کہتے ہیں چلا گیا، ایک دفعہ لیفٹ کا معنی کیا ہوتے ہیں بائیں طرف نا. ایک ہی لفظ ہے، معنی کیا ہیں دو الگ الگ ہے نا. عربی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات لفظ ایک ہے، معنی کیا ہیں الگ الگ ہے. جیسے ویل کنواں اور اچھا، ٹھیک ہے نا. ایسے عربی میں بھی ہے کم کا ایک بار معنی کیا ہوتا ہے کہ کتنے، کوانٹٹی کو پوچھنے کے لیے. ایک بار کم کا معنی ہوتا ہے کئی، بہت زیادہ بار، بہت بار، کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ کتنی بار، یعنی کئی بار، یعنی بہت بار ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی تعداد کا گروہ جو تھا وہ بڑی تعداد والوں پر کیا آیا، غالب آیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. یہ آیت کا آخری حصہ بتلاتا ہے اللہ صابروں کے ساتھ ہے نا. اگر صابر تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، جب اللہ ان کے ساتھ ہے وہ زیادہ تعداد پر غالب آ جائیں گے. کہ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ آیت کا آخری حصہ علت اور سبب کو بیان کر رہا ہے. کیوں غالب آئے، کیوں انہیں اذن اللہ ملا، کیوں وہ غالب آئے؟ چونکہ اذن اللہ مل گیا ان کو، اللہ کا اذن مل گیا، ان کے ساتھ آ گیا. اللہ کا اذن کیوں ان کے ساتھ آیا؟ چونکہ وہ صابر تھے. لہذا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم 20 صابر ہو تو 200 پر غالب آ جاؤ گے. اگر تم 20 صابر ہو تو 200 پر غالب آ جاؤ گے. صبرن یا بنی الکرام، اے میرے کریموں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں صبر کرو. اب صبر کی طاقت سے بڑے بڑے بحرانوں کو مینج کر سکتے ہیں. صبر کسے کہتے ہیں سمجھے اس کو، درود پڑھے محمد والے محمد. یہ پہلے بھی میں چند جگہ کہہ چکا ہوں. صبر کسے کہتے ہیں؟ جان آپ گھر بناتے ہیں اور اس کے نیچے ستون لگا دیتے ہیں، ایسے یہ نہیں ہے. ستون سارے گھر کا چھت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے اور کھڑا رہتا ہے. بوجھ کو برداشت کر کے، ہر قسم کے پریشر کو اپنے کندھوں پر برداشت کر کے ستون کی طرح کھڑے رہنا، بینڈ نہ ہونا، ٹلٹ نہ ہونا، اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ صبر. کیا بات ہے بابا. جتنا مصیبتوں کا پریشر آئے نہیں ٹوٹنا، بے بات. ستون کی طرح کھڑے رہنا ہے جتنا پریشر آئے. اگر غور سے سنیں، اگر انسان پر شہوت کا پریشر آئے، شہوت کا پریشر ہوتا ہے، پریشر آئے اور انسان اس شہوت کے طوفان اور پریشر کے آگے نہ ٹوٹے، نہ جھکے، اسی طرح ستون کی طرح اس کے مقابلے میں ڈٹا رہے، اس صبر کو، اس کو صبر کہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پاک دامنی اور عفت. پاک دامنی اور عفت صبر کے درخت کا پھل ہے. بے بات. صبر کے درخت کا پھل کیا ہے؟ پاک دامنی اور عفت. واہ. ہوا و ہوس کے، خواہشات نفسانی کے طوفان کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، ستون کی طرح رہنا. پریشر جتنا بھی آ رہا ہے اس کا، اس کو جھیلنا اور اس کے آگے بینڈ نہیں ہونا، جھکنا نہیں. اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ صبر. نتیجہ کیا ہے؟ عفت اور پاک دامنی. جو صبر نہیں کرے گا اس کیفیت میں، پاک دامن نہیں رہے گا، عفیف نہیں رہے گا، شرم و حیا ختم ہو جائے گا. کیا بات. اس کی آنکھیں حیوانی ہو جائیں گی، شیطانی ہو جائیں گی. اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کا وجود شیطانی وجود بن جائے گا. اسی طرح اگر دنیا کی محبت کھینچے، دنیا کی محبت کا پریشر آ جائے، محبت کا پریشر آتا ہے، لالچ، رشوت لیتا ہے انسان، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے نا. اگر دنیا، مال، دولت، مقام، منصب، شہرت کی محبت اور اس کا لالچ پیدا ہو جائے اور یہ آدمی پر پریشر لے کے آئے، کھینچے اپنی طرف، ستون کی طرح ثابت قدم رہنا، اس پریشر کے آگے نہ جھکنا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اس صبر کے نتیجے میں
جو انسان کو پھل ملے گا اس کا نام ہے زہد. واہ اس کا پھل کیا ہے؟ زہد. زہد زہد شجر صبر کے شجرہ طیبے کے پھل کا نام کیا ہے؟ زہد. لالچ کے دباؤ، لالچ کے پریشر کے آگے دنیا کی محبت، مقام، منصب، کس طرح سے انسان ہوتا ہے؟ کہتا ہے اشتہار میں میرا نام چھوٹا لکھ دیا. یہ کیوں ہوا ہے؟ ٹھیک ہے جی، مجھے اس سے پہلے کیوں نہیں پڑھایا؟ بعد میں ہمارے لوگوں کے ہوتا ہے، میں وہ ہوں اتنا ہوں، وہ میرا مقام ہی نہیں پتا آپ کو. دیکھا نا یہ نفس کا بندہ ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے؟ وہ انسان کرسی کی پرستش، شہرت کی پوجا، مقام اور منصب کے آگے سجدہ ریز، جھکا ہوا، بت پرست. اس کے مقابلے میں، اس پریشر کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، اس پریشر کو فیس کرنا، مقابلہ کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ ہے صبر. اس کا نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ انسان زاہد بن جائے گا. آپ کے اور میرے مولا علی زاہدوں کے امام ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر مجھے ساری کائنات دے دی جائے اور مجھے یہ کہا جائے علی چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننا ہے، واللہ ما فعلتو، میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا، چیونٹی پر ظلم نہیں کروں گا. لوگ یہ احساس اور یہ کیفیت کہ چیونٹی پر بھی ظلم نہ ہو، یہ احساس اور کیفیت انسان میں پیدا، چیونٹی پر بھی ظلم نہ ہو. واہ یہ مکتب اہل بیت میں پیدا ہوتا ہے. کیا پتہ نہیں میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا نہیں سنایا، کب تک ٹائم آگا جی؟ تو یہ خطبہ شکشکی ہے، درست ہے. میں نے، ہمارے استاد تھے انہوں نے سنایا یہ واقعہ. ایران عراق جنگ تھی، تو یہ جب ایرانی لوگ حملہ کرتے تھے اپنی زمین کو، علاقے کو آزاد کرانے کے لیے، تو حملے کی رات وہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فوج نے جنگ اتنی نہیں لڑی، عوام نے لڑی ہے، جوانوں نے لڑی ہے. کیونکہ ایران کی 1.5 لاکھ ٹوٹل آرمی تھی، 65,000 اس میں امریکی تھے. وہ امریکی چلے گئے، ان کی فوج کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، سب کچھ لے گئے تھے، کچھ بچا ہی نہیں تھا، وہی چلاتے تھے. ہر 2-2.5 ایرانی فوجیوں کے اوپر ایک امریکی فوجی تھا. جوان لڑتے تھے جنگ. حملے کی رات کو یہ ایک دوسرے کو مہندی لگاتے تھے، کہتے کہ آج ہماری شہادت کی رات ہے. تو پھر عبادت کرتے تھے. ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا چند گھنٹوں کے لیے کہ اپنے وصیت نامہ جس نے لکھنا ہے لکھے، کوئی بھی. تو بہت سے لڑکے جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، آگے پیچھے صحرا ہوتا تھا. وہ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ وہاں پر جنگ پہ تھا، حملے کی رات تھی جس رات انہوں نے اٹیک کر کے اپنا ایریا خالی کرانا تھا. تو کہتے صحرا میں پھر رہا تھا ایسے ہی، تو ایک طرف سے نا مجھے رونے کی، چیخ کے رونے کی آواز آئی، بلند آواز آئی، الہی العف، الہی العف کی، اے خدا مجھے بخش دے. اور وہ اتنا بے تابی سے رو رہا تھا اور آواز چیخ رہا تھا، آواز بھی بچے کی، ینگ بچے کی لگ رہی تھی. تو میں اس طرف چلا گیا. میں نے دیکھا ایک بچہ ہے 13-14 سال کا ہے اور سر اسے سجدے میں رکھا ہے اور الہی العف کہہ رہا ہے. میں نے کہا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور میں گزر جاؤں، اس کا خدا کے ساتھ ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے، میں بیچ میں خلل پیدا نہ کروں. کہتے کوئی آدھا گھنٹہ اسی طرح سے گزر گیا اور وہ اسی طرح سے تڑپ کے رو رہا تھا. تو پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بیٹا بس کافی ہے، نہیں اس طرح سے کرو. کون سا تمہاری عمر ہی کتنی ہے، کون سا تم نے ایسا گناہ کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے میرے بیٹے، خدا بخشنے والا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا آغا صاحب میں جب چھوٹا تھا نا میں چیونٹیوں مارا کرتا تھا، میں اللہ کے پاس کس منہ سے جاؤں گا، میں چیونٹیوں کو پاؤں تلے رونا کرتا تھا. یہ احساس ہے. کیا یہ امام علی کا مکتب دیتا ہے. چیونٹی پر بھی کیوں ظلم ہوگا؟
اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. چند دن پہلے کی بات ہے, میرا ایک دوست ہے, اس کے ٹیبل پر نا, آفس ٹیبل کے اوپر چونٹیاں آ گئیں, سب بھر گیا چونٹیاں, اور صرف چونٹیوں سے فل, ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں آ گئیں. اس نے ایک دوست سے کہا یار یہاں قرآن پڑھو, شاید اتنی چونٹیاں تو ایک ہے وہ ہے تعجب آور ہے کہ اتنی چونٹیاں کیسے آ گئیں, اور نیچے کہیں اور آئی نہیں, بس ٹیبل کے اوپر ہے, اور وہ بھی ٹیبل بھی جو آفس ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر ہے. پہلے دیکھا کوئی یہاں پر مٹھائی شٹائی تو نہیں, وہ بھی کچھ نہیں تھا. قرآن پڑھتا رہا, 2 دن قرآن پڑھتے رہے, وہ نہیں گئی. تو پھر اس نے کہا کہ دروازہ بند کرو. چونٹیوں سے کہہ رہے دیکھو میں نے قرآن پڑھا ہے, تم سنتے ہو آواز اور سمجھتے ہو, میں تمہیں رسول پاک اور ان کی آل کا واسطہ دیتا ہوں اور حضرت سلیمان نبی کا, یہاں سے چلی جاؤ, مجھے تنگ نہیں کرو, نہیں تو میں جاؤں گا اسپرے لے آؤں گا اور میں آپ کو مار دوں گا. 2 دن ہو گئے, بہت زیادہ, مجھے تنگ نہ کرو. ٹھیک ہے. کہتے 2 دفعہ میں نے کہا, میں باہر نکلا, واپس آیا تو ایک چونٹی بھی نہیں تھی. یہ مومن تھا, شیعہ تھا, پریشان تھا, اس نے مارا نہیں ان کو. یہ احساس کہ ان کو نہ مارو, یہ چلی جائیں یہاں سے, یہ چیز انسان کو انسان بناتی ہے. کیا بات. اسے تحمل کیا, برداشت کیا, قرآن پڑھتا رہا. خدا بھی تو دیکھتا ہے نا, یہ اس کی ابتلا اور آزمائش تھی, اس کی آزمائش تھی, اور اس عمل کے ذریعے یہ ایک مرحلہ آگے چلا گیا ہے, خدا کے اور قریب ہو گیا ہے. صبر, صبر کرنا ہے. صبر کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے, غالب آ جاتا ہے بحرانوں پر, مشکلات پر, سختیوں پر, ہوا و ہوس پر, خواہشات نفسانی پر, ہر قسم کی چیز پر غالب آ جاتا ہے. ہر بحران پر, ہر اٹھتے ہوئے طوفان پر, ہر قسم کے طوفان پر, ہر قسم کے زلزلے کو فیس کر سکتا ہے, جو اس کی شخصیت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے. یہ صبر کا ستون اس کی شخصیت کے خیمے کو محفوظ رکھتا ہے اور بچا کے رکھتا ہے. صبر کرو یا بنی الکرام, اے میرے کریموں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ساتھی. اب پاکستان کے حالات دیکھیں, سختیاں پر آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, لوگ گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. بعض لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے, پاکستان سے چلے گئے, پاکستان سے سختیوں کا مقابلہ نہیں کیا, سختیوں کے سامنے فرار کر گئے. یہ نہیں ہے. آپ خود سوچیں, اگر پاکستان میں 5 کروڑ مولا علی کے ماننے والے صابر ہو جائیں, صابر ہو جائیں, واللہ بخدا ان ابتلاعات اور مصیبتوں کے خیبر کو اٹھا کر بحر ہند میں غرق کر دیں گے, بڑے پھینکیں گے. 5 کروڑ صابرین اور صابرات, مومنین اور مومنات جو صابر ہوں اور صابرہ ہوں. کربلا میں دیکھ لیں, سارے امام کے ساتھی صابر ہیں, سخت ترین حالات میں بھی صابر ہیں, مطمئن ہیں. پیاس, محاصرہ, گھر سے دوری, زخم, گہرے زخم, ایک چیز بھی ان کے ارادوں کو نہیں توڑ سکی, ان کی ہمت کو نہیں توڑ سکی, ان کے حوصلوں کو نہیں توڑ سکی. کتنی مشکلات تھی کربلا میں. امام کے ساتھی, امام نے کیا کہا, میرے ساتھیوں جیسا کسی کا ساتھی نہیں ہے, اور میرے اہل بیت جیسے کسی کے اہل بیت نہیں ہے, کسی کے نہیں ہے. جیسے میرے اہل بیت ہیں ایسے کسی کے نہیں ہے. جتنی میری بہنیں صابرہ ہیں,
جتنی میری بیٹیاں صابرہ ہیں، جتنے میرے بچے صابر ہیں، اتنا کوئی نہیں دنیا میں. تھوڑی دیر اور صبر کرو یا بنی الکرام، اے کریموں کی نسل سے تعلق رکھنے والے میرے ساتھیوں. درود پڑھ لیں محمد والے محمد. محمد والے محمد. عربی میں کچھ ایسے لفظ ہیں جن کا اردو میں مترادف لفظ نہیں ملتا. ایک لفظ ہم معنی نہیں ملتا کہ اس کا ایک وہ لفظ بیان کر دے تو مطلب ادا ہو جائے. بعض لفظ ایسے ہیں جن کا ایک لفظ کا معنی بیان کرنے کے لیے کئی الفاظ چاہیے ہوتے ہیں تاکہ اس معنی کو سمجھا دیں. انہی لفظوں میں ایک لفظ کریم ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اپنے آپ کو کریم کہا ہے. ٹھیک. ملائکہ کو کیا کہا ہے؟ کریم. اللہ کے سارے ملائکہ کریم ہیں. قرآن کو کیا کہا ہے؟ کریم. اپنے نبی کو کیا کہا ہے؟ کریم. خدا خود کریم، ملائکہ کریم، نبی کریم، قرآن اور امام کے ساتھی کیا ہیں؟ جب کریموں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں تو کیا ہیں؟ سارے کے سارے کریم ہیں. لہذا روز عاشور بھی پکارا انہیں. کب پکارا ہے؟ جب امام زخمی تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. جب کھڑے ہوتے تھے زمین پر گر پڑتے تھے. اس حال میں جب امام خاک پہ لیٹے ہوئے تھے اور ایک آنکھ سے خیموں کو دیکھتے تھے امام، اگرچہ زخمی تھی آنکھیں امام کی، خون تھا آنکھوں میں. ایک آنکھ جتنی کھل سکتی تھی کھول کے نا، امام کی ایک آنکھ اور نگاہ مسلسل خیموں کی طرف تھی. جب انہوں نے یہ سمجھا یزیدیوں نے کہ امام کی شہادت ہو گئی، کسی نے کہا نہیں امام شہید نہیں ہوئے، تو کہا حسین غیرت مند ہے، اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کرو، پتہ چل جائے گا زندہ ہے یا شہید ہو گیا. جب انہوں نے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کیا نا، تو امام تلوار کا سہارا لے کر اٹھے. کاما و لم یقدر علیہ و سقط علی الارض. اٹھے، نہیں کھڑے ہو سکے، زمین پر گرے. پھر پکار کے کہا، ایک بار ان کو جو خیموں کی طرف جا رہے تھے ان کو صدا دی، اور ایک بار اپنے ساتھیوں کو پکارا. کیا کہا؟ ایھا الکرام. رات بھی کیا کہا؟ کریم. اور آخری وقت جب پکارے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایھا الکرام، اے میرے کریم ساتھیو اٹھو. قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، اے میرے ساتھیو نیند سے بیدار ہو جاؤ، اٹھو اے میرے کریم ساتھیو. کرو کیا؟ رسول کی بیٹیوں کے خیموں کا دفاع کرو. امام نے سب کو نے کریم پکارا ہے. اے میرے کریم ساتھی اٹھو. رات بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ صبرن یا بنی الکرام، اے میرے کریموں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں. کریم کسے کہتے ہیں؟ ضرور پڑھیں محمد والے محمد. کریم کے مقابلے میں آتا ہے لفظ لئیم. عربی میں لئیم کسے کہتے ہیں؟ پست، گھٹیا، حقیر، چھوٹا، کمینہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ لئیم. ایک پست آدمی، ایک گھٹیا آدمی، ایک حقیر آدمی، ایک چھوٹا آدمی، ایک کمینہ آدمی، اسے کیا کہتے ہیں؟ لئیم. کریم جس کے اندر بڑائی ہو، بڑا پن ہو. مومنوں کی ایک قرآن مجید میں صفت بیان کی گئی ہے، اذا مروا باللغو مروا کراما. جب بےہودہ قسم کے لاو قسم کی چیز کا ان کو سامنا کرنا پڑے اس کے پاس جائیں تو مروا کرامن، بڑے پن کے ساتھ اس کے پاس سے
گزر جاتے ہیں وہاں الجھتے نہیں ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ الجھ جائیں ہو گئے تو یہ ہے، ہو گئے تو یہ ہے، تو یہ ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ کریم لوگ لغویات کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو بڑے پن کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ مومن جو ہے کریمی کے ساتھ گزرتے ہیں، کریم بن کر گزرتے ہیں، وہ چیزیں ان کو اپنی طرف نہیں لے کے جا سکتی، بڑا پن ہوتا ہے ان کے اندر، با شرف ہوتے ہیں، با وقار ہوتے ہیں۔ لہذا امام کے چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے نا وہ بھی کریم تھے، بڑا پن تھا ان کے اندر، بڑا پن تھا۔ یزید کے سپاہی کہتے ہیں، میں وہ جملہ نہیں پڑھتا، چلو ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ جب ان کو پانی دیتے تھے تو بچے کیا کہتے تھے؟ کیف نشرب الماء وقد قتل الحسین عطشانا، ہم کیسے پانی پیئیں؟ تم پانی پلا رہے ہو، ہمارا مولا حسین پیاسا مارا گیا ہے، تم لوگوں نے مارا ہے۔ بڑا پن تھا ان کے اندر، کریمی تھی ان کے اندر، ٹوٹے ہوئے نہیں لگتے تھے، بیچارے نہیں لگتے تھے۔ بعض اوقات انسان جب مظلوم ہوتا ہے نا تو اس کو دیکھتے ہی اس پر رحم آتا ہے، ایسا ہے نا، بیچارہ بیچارہ سا لگتا ہے، ٹوٹ گیا ہوتا ہے، زبان پر شکوے اور شکایتیں آ جاتی ہیں۔ کریم ایسا نہیں ہوتا، جتنا بھی اس کے اوپر ظلم ہو، مصیبتیں آ جائیں، وہ بڑا ہی وقور اور باوقار ہوتا ہے، وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا نہیں لگتا ہے ان کے مقابلے میں۔ اے میرے کریموں کی نسل سے تعلق رکھنے والے میرے ساتھیوں، تھوڑی دیر اور صبر کرو۔ فَمَا الْمَوْتُ إِلَّا قَنْطِرَةٌ، تم زندگی اور موت کی سرحد پر پہنچ چکے ہو، اور موت ایک پل ہے۔ تَعْبُرُ بِكُم مِّنَ الْبَؤْسِ وَالضَّرَّاءِ إِلَى الْجَنَانِ الْوَاسِعَةِ وَالنَّعِيمِ الدَّائِمِ، تم زندگی اور موت کی سرحد پر پہنچ چکے ہو، بس تھوڑی دیر اور صبر کرو، تم نے موت کے پل سے اب گزرنا ہے۔ موت کے پل سے گزریں گے، سختیوں سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے گزر جاؤ گے۔ کہاں پہنچو گے؟ الی الجنان الواسعہ، وہاں پہنچو گے جہاں شمر نہیں ہوگا، جہاں خولی نہیں ہوگا، جہاں ہرملہ نہیں ہوگا، جہاں یزیدی نہیں ہوں گے، جہاں پیاس نہیں ہوگی، تشنگی نہیں ہوگی، نفرتیں نہیں ہوں گی۔ الی الجنان الواسعہ، انبیاء کے پاس جاؤ گے، اولیاء کے پاس جاؤ گے، میرے نانا کے پاس جاؤ گے، میرے بابا کے پاس جاؤ گے، تم وہاں جا پہنچو گے۔ لہذا بس تھوڑی دیر صبر کرو، تم زندگی اور موت کی سرحد پہ جا پہنچے ہو۔ ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، اگر اجازت دے تو کہہ دوں، درود پڑھ لے محمد والے ڈاکٹر شہید مصطفیٰ چمران کی مناجاتیں ہیں جو خدا کے ساتھ راز و نیاز ہے اس کے۔ ایک مناجات اسی مرحلے کے لیے، اسی منزل کے لیے، اسی جگہ کے لیے، جو اس نے لکھی ہے اپنی شہادت سے، اب یاد نہیں ہے 40 منٹ بعد یا 20 منٹ، 40 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے، شہید ہونے سے 20 30 40 منٹ پہلے، اب مجھے یاد نہیں ہے، میکسیمم 40 منٹ ہیں، اب بعض کا شک پڑتا ہے 20 منٹ بعد پہلے یا 40 منٹ، بہرحال انہوں نے لکھی ہے یہ۔ جانتے ہو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کون تھا؟ ایران کا وزیر دفاع تھا، اس نے ڈاکٹریٹ کیا تھا بارکلے یونیورسٹی امریکہ سے پلازما فزکس میں، ناسا کے اندر جاب کرتا تھا، اس کے 2 بچے اور بیوی تھی امریکن۔ جب فلسطینیوں پر ظلم شروع ہوا تو وہ وہاں سے اس نے لبنان آنے کا پلان کیا، تو اس کی وائف نے کہا میں نہیں جاؤں گی، مجھے طلاق دے دو، اپنی بیوی اور 2 بچوں کو طلاق دے کے امریکہ چھوڑ آیا۔ پہلے مصر آیا، جمال عبد الناصر کا دور تھا، 2.5 سال وہاں کمانڈو ٹریننگ کی، کورس کیا، اور ایک وہاں کے جو ٹریننگ کے اندر دی بیسٹ کمانڈو بن کر لبنان آ گیا۔
فلسطینیوں کی اور لبنانیوں کی مدد کرنے کے لیے لبنان میں رہا. بخسر کروں جب ایران میں انقلاب آ گیا, ایران آ گیا اور وزیر دفاع بنا ایران کا, اور مہاد جنگ پر فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے شہید ہوا. میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں شہید ہوا ہے. اس کے جملے سنو. کہتا ہے کہ اے میرے بدن, میں نے تجھے بڑی تکلیف دی ہے, تو میری عظیم ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے رہا, سختیوں میں رہا, لیکن میں کیا کرتا, میں تو عاشق ہوں نا, مولا حسین کا عاشق ہوں. میں کیا کروں, میری آرزویں بہت بلند ہیں, میرے ارمان بہت بلند ہیں. میں نے تاریخ کے سارے ظالموں سے, تاریخ کے تمام مظلوموں کی نیابت میں لڑنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. میں کیا کروں, میں حسینی ہوں نا, تجھے تکلیفیں دی ہیں میں نے. اے میرے پاؤں تجھ پر ورم آ جاتے تھے, اے میرے بدن تو تھک جاتا تھا, تو زخمی ہو جاتا تھا, تو رنج برداشت کرتا تھا. اے میرے ہاتھوں, گفتگو کرتا ہے بدن کے اس سے, کہتے ہیں اب میں زندگی اور موت کی سرحد پر آ پہنچا ہوں, میں تمہیں تھوڑی دیر اور تکلیف دوں گا. اے میرے بدن, پھر تجھے آرام دہ خاک کا بستر مل جائے گا, پھر تجھے کوئی نہیں ہلائے گا, کوئی نہیں اٹھائے گا. لیکن اے میرے ہاتھوں, تم نے میرا ساتھ دینا ہے. اے میرے بدن, تو نے میرا ساتھ دینا ہے. اے میرے پاؤں, اے میری آنکھوں, میرا ساتھ دینا ہے. میں نے زندگی اور موت کی سرحد پر جا کر موت کے سامنے رقص کرنا ہے, رقص سے جانانہ کرنا ہے. تم جانتے ہو میں نے مکتب عشق میں پرورش پائی ہے. میرے رقص کو میرا مولا علی دیکھے گا, مولا حسین دیکھے گا, موت کے سامنے میرے رقص کو ابی الفضل عباس دیکھے گا. میرا ساتھ دینا تاکہ مجھے میرا آقا اور مولا شاباش دے کہ اس طرح کربلا کے مکتب میں پرورش پانے والے موت کے سامنے جایا کرتے ہیں. ان کے لیے منارہ نور کربلا ہے, وہ کربلا والوں کو آئیڈیالائز کرتے ہیں. ہم نے اس طرح موت کے سامنے جانا ہے. اے خدا, پھر لکھتے ہیں تو کتنا کریم ہے. کبھی کہتے ہیں میرے پاؤں تم میں وہی پھرتی ہونی چاہیے, اے میرے ہاتھوں تم میں وہی چابکی ہونی چاہیے, پہلے سے زیادہ تم میں تیزی آنی چاہیے. اے خدا تو کتنا کریم ہے, جب عزت سے جینے کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو تو نے پھر عزت سے مرنے کا راستہ اپنے خاص بندوں کے لیے کھول رکھا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. عزت سے مرنے کا خاص دروازہ تو نے کھول رکھا ہے. اس دروازے کا نام ہے باب شہادت, کیا بات. شہادت کا دروازہ. یہ ہے کربلا جو اس طرح کے لوگ پرورش کرتی ہے اور تربیت دیتی ہے. اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے کربلا. کربلا پرورش کر کے ہمیں حر دیتی ہے. یہ شخصیات دیتی ہے, قاسم دیتی ہے, عباس دیتی ہے, علی اکبر دیتی ہے, کیونکہ کربلا میں ان کے سارے جوڑ نکھرتے ہیں. جوڑ کے نکھرنے کا بھی تو وقت ہونا چاہیے نا, انوائرمنٹ ہونی چاہیے نا. پورے کمپلیٹ کامل ظہور ہے ان حضرات کی شخصیت کا کربلا میں. کامل ظہور ہے ان شخصیات کی تجلی کا کربلا میں. کامل مظہر ہے کربلا. تو زندگی اور موت کی سرحد پر پہنچ گئے لوگ. تم جنت میں چلے جاؤ گے جہاں کوئی شمر نہیں ہوگا, کوئی ہرملا نہیں ہوگا, کوئی شکی القلب ہولی نہیں ہوگا, پیاس نہیں ہوگی تمہیں. تمہیں جام کوثر ملے گے, میرا نانا پلائے گا. کہتے ہیں کربلا میں ہر شہید جب اس دنیا سے گیا تو جام کوثر پی کے گیا. کوئی بھی پیاسا شہید اس دنیا سے نہیں گیا کربلا میں. آپ نے خود سنا ہے, علماء سے سنا ہے. حضرت علی اکبر نے, حضرت علی اکبر کو احساس تھا اس بات کا کہ میں نے اپنے بابا سے آخر وقت میں پانی مانگا, بابا کے پانی نہیں تھا, مجھے اپنی زبان دے دی تھی. علی اکبر کو یہ احساس تھا میں نے کیوں پانی مانگا.
میرے بابا کو تکلیف ہے، میں نے پانی مانگا، مجھے بابا پانی نہیں دے سکے. بابا نے اس آزمائش کو بھی سہنا تھا. یہی وجہ ہے کہ پکار کے کہتے ہیں بابا بابا مجھے نانا کے ہاتھوں جام کوثر مل گیا ہے. بابا نانا موجود ہیں، دادی فاطمہ الزہرا موجود ہیں، دادا علی موجود ہیں. بابا مجھے جام کوثر مل گیا، میں سیراب ہو گیا. یہ علی اکبر نے بتلایا ہے. اللہ کے نبی تمام انبیاء کربلا میں تھے، تمام انبیاء، تمام ملائکہ کربلا میں تھے. ایک ایسا تلاطم تھا کربلا میں، ایک ایسی کاش، میرا موضوع یہی تھا جو میں نے چھوڑ دیا تھا، میں جو پڑھنا چاہتا تھا. کربلا میں اس طرح کی کیفیت تھی کہ تمام عرشی تڑپ اٹھے تھے. خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے خدایا اس طرح سے کہ امام معصوم انسان کامل خلیفۃ اللہ کی یہ حالت اس طرح سے، کوئی اسے تماچے مارے، کوئی پتھر مارے، کوئی نیزے مارے، اس طرح سے بے حرمتی. تلاطم تھا پورے عالم امکان میں. سب انبیاء کربلا تھے، سارے انبیاء، تمام ملائکہ کربلا تھے، سب کی نگاہیں کربلا پہ تھی. لہذا اللہ کے نبی جام کوثر پلاتے تھے. جو بھی پیاسا اس دنیا سے جانے سے پہلے جام کوثر پلا کر اس دنیا سے بیچتے تھے. ہر کوئی سیراب ہو کے گیا ہے، اگر کوئی نہیں گیا ہے تو ابو الفضل عباس ہے. ایک شہید پیاسا گیا ہے. ایت اللہ شیخ جعفر تستری سے نقل ہے. کیا حضرت عباس کے لیے اللہ کے نبی جام کوثر نہیں لائے تھے؟ لائے تھے. کہا میرے عباس یہ جام کوثر پی لو. کہا اللہ کے نبی معاف کرنا. کہا کیوں بات؟ کہا میرا مولا حسین پیاسا ہے، میری وفا اجازت نہیں دیتی کہ میرے لب سیراب ہو جائے، میرا مولا پیاسا ہو، میرے مولا کے بچے پیاسے ہو. اجرکم اللہ. عباس کی یہ وفا تھی. میں نے بعض کتب میں دیکھا ہے کہ جناب ام البنین کو جب پتہ چلا نا مولا حسین مارے گئے تو بی بی کہتی تھی میں نہیں یقین کرتی، جب حسین مارا گیا تو میرا عباس کہاں تھا؟ تڑپ کے کہتی عباس کہاں تھا؟ کہا جاتا بی بی پہلے عباس شہید ہوئے پھر حسین مارے گئے. پوچھا جاتا کہ عباس کیسے مارے گئے؟ بی بی کہتی، جواب دیا جاتا عباس کے سر پہ گرز لگا تھا. بی بی کہتی تھی میں قبول نہیں کرتی، نہیں مان سکتی کسی کی اتنی جرت کہ میرے عباس کے اتنا قریب آ کے میرے عباس کے سر پہ گرز کا وار کرے. لوگ کہتے بی بی پہلے بازو قلم ہوئے ہیں پھر عباس مارے گئے ہیں، پہلے بازو قلم ہوئے پھر میرے عباس مارے گئے ہیں. کربلا میں ایک وقت وہ آیا جب میرے حسین کے پاس ابو الفضل عباس آئے. کہا بس 2 جملے کہہ کے ختم کرتا ہوں. میں نے اپنے استادوں سے بھی سنا ہے عباس کی شہادت عجیب تھی. عباس کی شہادت عجیب تھی اتنی، کہتے ہیں کہ جب عباس گھوڑے سے گرے نا مولا حسین عباس کے لاشے پہ آئے تو چند جملے کہے. ایک یہ کہا کہ الآن انکسرت ظہری، عباس تیری موت نے میری قبر توڑ ڈالی، وقلت حیلتی. اور ایک اور جملہ جو شاید زبان حال ہے، میں نے عبداللہ وحید خراسانی سے سنا ہے. وہ فرماتے ہیں امام حسین یہ فرما رہے تھے نامت بک اعین لم تنم وتصحدت اخری وعز منامها. عباس وہ لوگ جو تیرے سہارے سو لیا کرتے تھے اب نہ سو سکیں گے، اور وہ لوگ جو تیرے ڈر کے مارے نہیں سویا کرتے تھے اب آرام سے سویا کریں گے. علماء کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ جب بیبیاں قید گزار کے مدینہ تشریف لائیں نا تو اللہ کے نبی کے حرم میں آگے کہا 2 بیان کی، ان میں سے ایک یہ تھا اے اللہ کے نبی جاگ جاگ کے ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اے اللہ کے نبی جب ہم گئی تھی ہماری گودیوں کے پالے ہماری گودوں میں موجود تھے، جب لوٹ کے آئی ہے ہماری گودیاں خالی ہو گئی. اجرکم اللہ. عباس ایک وقت وہ آیا کہ عباس نے اپنے مولا کو آواز دی یا اخا ادرک اخاک. کہتے ہیں پہلی بار عباس نے مولا حسین کو بھائی کہہ کے پکارا تھا. میرے مولا حسین عباس کے لاشے پہ پہنچے، زخمی بدن پر پہنچے. ایک مرتبہ مولا حسین نے عباس کا سر خاک سے اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھ لیا. عباس نے جب محسوس کیا نا میرا زانو مولا کی آغوش میں اور زانوں پہ آ گیا ہے، اور عباس رونے لگے. مولا حسین نے پوچھا عباس کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا میرا سر تو آپ نے خاک سے اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھ لیا ہے، مولا جب آپ گھوڑے سے گریں گے آپ کا سر کون اٹھائے گا؟
بعید نہیں جو ایک بی بی کی آواز آ جائے عباس پریشان نہ ہو میں موجود ہوں کربلا میں جب حسین گھوڑے سے گرے گا میں اپنی آغوش میں لے لوں گی اللہ اللہ سلام السلام ای شهید کربلا ماه روی نیزه ها میکشی مرا کشی هیا علی البکا هیا علی البکا فی ماتم الحسین مظلوم کربلا اوریان کربلا من الطالب بدم المقتول بكربلاء حي على الهزقاس